اب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ایک تبدیلی کہ جنید اکبر صاحب کو ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں کہ اس مرحلے پر یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا ہے پارٹی قیادت کو؟ دیکھیں، ظاہر بات ہے خیبر پختونخوا ایک مشکل صوبہ ہے، امن و امان کے حوالے سے بھی دہشت گردی بھی ہو رہی ہے یہاں پہ، تو شاید الیمین گنڈاپور صاحب کو فل فوکس کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھایا گیا ہے، اور جو پارٹی ذمہ داری ہے وہ ایک ورکر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ جنید اکبر بھی ایک ورکر ہیں اور کافی عرصے سے پارٹی کے ساتھ ہیں، ان کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے، اور کافی مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ وزیر اعلیٰ کی ہی کنسنٹ کے ساتھ ہی ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اختلافات ہیں، کوئی اختلافات کی وجوہات نہیں ہے، صرف وجوہات یہ ہیں کہ اس وقت پارٹی کو بھی ایک مستقل صدر کی ضرورت تھی جو فوکس کر سکے پارٹی پر، اور چونکہ تنظیم سازی ہے پورے صوبے کی اس وقت، اور بہت سارے ایسی ایشوز ہیں جو پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ ایک چیف منسٹر کو ایک عام ورکر کی ملاقات یا پارٹی کے ساتھ زیادہ وقت دینا کافی مشکل ہوتا ہے، گو کہ الیمین گنڈاپور صاحب نے پوری کوشش کی، لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت ایک الگ صدر کی ضرورت تھی، اور شاید یہ روٹین کی بات بھی کوئی ایسے نہیں ہے، کوئی اختلافات بھی نہیں ہے، نہ کوئی کسی کی کمزوری میں کہتا ہوں کہ اس وجہ سے ہوا ہے، لیکن ایک اچھے نہیں، لیکن یوسف بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا مشکل وقت ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر، تو جنید اکبر صاحب ایک مؤثر اور بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں بطور صدر؟ دیکھیں، جنید اکبر ایک ورکر ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور میرے خیال سے پارٹی کے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اکیلا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا، ایک اچھی ٹیم ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کیسے بناتے ہیں، اگر ان کی ٹیم اچھی بن گئی تو شاید بہت اچھا رول پلے کر سکیں گے، کیونکہ ایک ورکر بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے، اور ایک اچھے انسان بھی ہیں، تو یہ ساری خصوصیات ان کے اندر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کیسے بناتے ہیں، کیونکہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ٹیم میں کون کون لوگ ہیں، تو اب ایک دو دن میں وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو تبدیلی ہے عہدوں کے حوالے سے شوکت یوسف زئی صاحب، یہ خیبر پختونخوا تک محدود رہے گی یا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرکز میں بھی کوئی تبدیلی ہوگی؟ میرے خیال سے یہ تو دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے پارٹی کا، جہاں جہاں عمران خان سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ کپتان ہے، اور جس طرح فیلڈنگ میں چینجز کی جاتی ہے، اسی طرح ان کو لگتا ہے کہ جہاں کوئی پلیئر مس فٹ ہے یا کوئی مشکلات ہے تو وہ فوراً ریپلیسمنٹ کر لیتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے کیے ہیں اس کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے خیال سے پنجاب میں بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ پنجاب میں بھی کر لے، لیکن فی الحال ایسا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر کر لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پنجاب میں نہیں ہو سکتا یا مرکز میں نہیں ہو سکتا، ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور مرکز میں بھی کوئی امکان ہے، مرکز میں بھی کوئی امکان ہے؟ دیکھیں، امکان تو ہر وقت رہتا ہے، لیکن کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، صرف یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کے اوپر کہ وہ کتنے مطمئن ہیں، اگر وہ مطمئن ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ مطمئن نہیں ہے کسی پلیئر سے تو پلیئر کا بدلنا ان کے لیے آسان ہے، کوئی مشکلات نہیں ہوگی اس میں۔ ٹھیک ہے، لیکن یوسف بھائی صاحب ابھی اگر آپ دیکھیں تو مذاکرات کے حوالے سے، اب جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے کمیٹی جو تھی، مذاکراتی کمیٹی، وہ خان صاحب نے تشکیل دی تھی، اور آپ لوگ کا یہ بیانات موجود ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنا رکھی ہے، اب حکومت نے رابطہ کرنا ہے تو کرے، ہماری کمیٹی موجود ہے۔ اب اور جب مذاکرات شروع ہوئے اور آپ نے ایگری بھی کیا کہ 7 روز تک آپ کو مہلت دی جاتی ہے، حکومت کو آپ نے ٹائم بھی دیا، اس کے بعد اچانک مذاکرات ختم کرنا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں نوبت پیش آئی؟ دیکھیں، اس کے سب ذمہ دار گورنمنٹ ہے، یہ باتیں کرنا کہ جی ہم نے ان سے ریٹرن مانگا پھر ہم ان کو ریٹرن جواب دیں گے، دیکھیں ڈاکانے والے سسٹم اب ختم ہو چکا ہے، وہ کمزور پڑ گیا۔ اب جب آپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کو 2 دفعہ اپنے مطالبات پیش کر دیے، اور 2 ہی تو مطالبات ہیں کہ لوگوں کو رہا کرو، جو بے گناہ ورکرز ہیں، سیاسی ورکرز ہیں، ان کو رہا کرو، اور دوسرا یہ کہ جو کمیشن ہے 9 مئی کا 26 نومبر کا، اس کے پہ کمیشن بناؤ، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے ریٹرن بھی دے دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یہ 7 دن بعد ہمیں ریٹرن میں جواب دے دیتے، ہم انتظار کر لیتے، لیکن انہوں نے تو اسی دن پریس کانفرنس کر لی جس میں عرفان صدیقی صاحب ترجمان ہیں، انہوں نے کہا جی یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جا سکتے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تھرو پریس کانفرنس، تو اس کے بعد ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ ہم نے تو کوئی نہ کشمیری چائے ان کے ساتھ مل کر پینی تھی، نہ ان کے ساتھ کوئی نمک منڈی کے ٹکے کھانے تھے،
हमने क्या करना था, हमने तो सिर्फ मुल्क के खातिर मुज़ाकरात करने थे। और वो शायद इस चीज को लिंगर ऑन करना चाहते थे, वक्त गुजारना चाहते थे, जिसका इमरान खान एक समझदार शख्स है, वो आपको पता है, बहुत ही ज़ेरक और बड़ा तेज जहन है उनका। उन्होंने कहा ये तो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि जो सियासी जो इनके वज़रा हैं, यानी अता तारड़ जो है वो हुकूमत के तर्जुमान है ना, वो जिस तरीके से तंज और जिस तरीके से वो बातें करते थे, इल्जामात लगाते थे, ख्वाजा आसिफ साहब को देखें, तो उस इन माहौल में देखें, माहौल ही नहीं बना सकी गवर्नमेंट।